اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا الصلوات اللهم صل على ایک اور بلند صلوات نبی اس سے بلند صلوات دی سورہ مبارکہ فرقان ہے اور آیت نمبر 30 ہے۔ آیت کا عنوان یہ ہے کہ نبی قیامت میں اپنی امت کی شکایت کریں گے۔ اچھا، یقیناً اس پہ تو واہ کہنے بھی نہیں چاہیے، یعنی یہ نبی قیامت میں اپنی امت کی شکایت کریں گے، اس پہ کوئی داد تو مجھے ملنی نہیں ہے، مگر جب میں یہ بتاؤں گا نا کہ شکایت کیوں کریں گے تو میرا محترم مجمع میرے ساتھ ہو جائے گا۔ مگر میں آیت کا پہلے ترجمہ شاہ صاحب بیان کروں۔ وقال الرسول سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 30 ہے، یہ قرآن ہے، کوئی تاریخ کا واقعہ اور تاریخ کی سطر نہیں ہے جسے ہم مانے یا نہ مانے برابر ہے۔ قرآن کو نہ ماننا تو دور کی بات ہے، قرآن پر شک کرنے والا مسلمان نہیں ہے، صحیح جی؟ تو لا ریب فیہ کتاب، جس پر شک کرنے والا ہی، بلکہ میں تو ممبر کی زبان میں کہوں کہ قرآن پر شک کرنے والے پہ شک کیا جائے گا۔ تو قرآن ہے نا، یہ تو قرآن پر تو ہمیں یقین رکھنا ہے، یقین ہے ہمارا۔ وقال الرسول، اور کہیں گے رسول، یا رب انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اچھا، اس کا جو ظاہری طور پر سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ یہ کہ بھی قرآن نہیں پڑھتے تھے اور قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا، قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، قرآن کو طاق میں رکھ دیا تھا، قرآن کو غلاف میں رکھ دیا تھا، قرآن کو باکس میں رکھ دیا تھا، قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ شاید نہ پڑھنے پر یہ شکایت ہوگی۔ تو عزیزو، جتنا سرکار کے ائمہ کے زمانے میں قرآن پڑھا جاتا تھا، آج اس سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ آج مسلمان زیادہ ہیں، آج مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ دنیا میں واحد کتاب ہے جو کثیر الاشاعت ہے، وہ قرآن ہے۔ اتنی زیادہ کوئی کتاب نہیں چھپتی سال بھر میں جتنا اکیلا قرآن چھپتا ہے۔ جتنے حافظ اب سے 100 سال پہلے تھے، آج ان سے 10 برابر زیادہ ہیں۔
خود اس وقت پاکستان میں 1000 سے زیادہ شیعہ حافظ ہیں. شیعہ حافظان قرآن 1000 سے زیادہ اس وقت پاکستان میں ہیں. جنید جمشید ایک بہت بڑا نام، طیارے حادثے میں وہ رحلت فرما گئے، جہاز گر گیا تھا. تو ہم ٹی وی چینل پر ان کی میزبانی میں بیٹھا کرتے تھے ماہ مبارک رمضان میں، خاص طر نشریات میں. ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ ڈرے ڈرے سے ذرا گھبرائے بات کر رہے تھے وقفے کے درمیان جب کمرشلز آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے، ایک بات پوچھو. میں نے کہا نہیں کہیں. کہنے لگے میرے کچھ دوست کہتے ہیں کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے. تو میں نے سوچا کہ آج آپ سے پوچھو. میں نے کہا جی بہت اچھا کیا آپ نے کہ مجھ سے ہی پوچھ لیا، اس لیے کہ میرے اپنے گھر میں حافظ قرآن ہے، میرے اپنے بچے حافظ قرآن ہیں. اور وہ کیوں؟ تو میں آپ سے ملوا بھی دوں گا، آپ پوچھ لیجئے گا، جو آیت پوچھیں گے وہ بتائیں گے. میں بھی جب مجلس کی تیاری سفر، ہم شیعوں کا قرآن پڑھنے سے کوئی پیٹ کا تعلق نہیں ہے. ہمارے میں نے کہا ہمارے یہاں تراویاں نہیں پڑھائی جاتی. اگر ہمارے یہاں بھی تراویاں پڑھائی جا رہی ہوتی تو قرآن زیادہ حفظ کیا جاتا ہے. ہمارے پاس الحمدللہ اس وقت لاہور میں بھی، کراچی میں، ملتان میں پچھلے دنوں حیدرآباد میں جس شہر میں جا رہا ہوں مجھ سے حافظان قرآن شیعہ بچے ملتے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں ان سے ملتا ہوں. تو اس وقت 1000 کی تعداد جو مجھے پتا ہے، ہو سکتا ہے میری معلومات میں کمی ہو. تو قرآن تو کثرت سے پڑھا جا رہا ہے اور نہ جانے قیامت تک اور کتنا پڑھا جائے گا. تو جو مسلسل بہتری کی طرف ہے، نبی اس پر شکایت کیوں کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب، سوال یہ ہے کہ نبی قیامت میں اپنی امت کی شکایت کریں گے کہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا تھا. تو سمجھ میں ہی آتا ہے کہ اسے طاق میں رکھ دیا تھا، پڑھ نہیں رہے تھے. بات کچھ اور ہے. بات یہ ہے کہ نبی کل قیامت میں شکایت کریں گے میں نے قرآن علی کے ساتھ دیا تھا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. میں نے قرآن تو اکیلا دیا ہی نہیں تھا، میں نے تو قرآن اہل بیت کے ساتھ دیا تھا. شکایت اس بات پر ہے کہ انہوں نے قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا. قرآن اکیلا کہاں دیا تھا نبی نے؟ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. یہ قرآن ہے بھائی، سورہ فرقان کی آیت ہے یہ. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، اچھا ہم سے آپ عربی مانگا کریں. مولانا آپ خطاب کر رہے ہیں عربی میں، حدیث یا آیت جب پڑھیں تو عربی میں پڑھیں. ہر موبائل کے اندر، گوگل کے اندر ابھی آپ میرے پڑھے ہوئے عربی زبان کا آیت کا کوئی ایک لفظ بھی ڈالیں گے فوراً آپ کے پاس حوالہ آ جائے گا. تو یہ تو بات رہی نہیں ہے آپ کے حوالہ بتائیے. میرے پاس تو ایک حوالہ تھا، آپ مجھے 4 اور بتا دیں گے. تو آج تو بہت آسان ہو گیا ہے نا. تو قرآن نبی مکرم نے اکیلا نہیں دیا. میں آپ کی سماعتیں بیدار ہیں اور آپ سننا چاہتے ہیں تو میں ایک منزل اور آگے آ جاتا ہوں. قیامت میں نبی مکرم شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ قرآن سمجھ نہیں پائے. اور جب قرآن سمجھے نہیں تو پھر اچھے مسلمان کیسے بنتے؟ اور جب اچھے مسلمان نہیں بنے تو پھر یہ مسلسل اپنا نقصان کرتے رہے. لہذا اگر مجھے اور آپ کو اچھا مسلمان، سنی شیعہ میرا مجمع، میرا محترم مجمع، اس وقت بھی مجلس میں سنی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ بار بار کہتا ہوں، بار بار کہوں گا کہ عزاداری شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں. بھائی جملہ اگر برا نہ لگے تو جمعہ کہہ رہا ہوں، امام حسین کی عزاداری کے شیعہ مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں. اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. یہ جتنے بھی احباب آ رہے ہیں، آئیں گے، مسلسل مجلس جاری رہے گی، یہ سب مالک امام حسین کے مہمان ہیں. اور کوئی ہمارے شاہ صاحب نے، بڑے شاہ صاحب نے، کسی نے بھی دروازے پہ کسی کو کھڑا نہیں کیا ہوا کہ شناختی کارڈ چیک کرے کہ آنے والا ہے کون. جس کے دل میں بھی حب حسین ہے وہ یہاں آئے گا.
لہذا شاعر کہتا ہے یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا. میں شیعوں سے بات کرتے ہوئے سنیوں سے بات کر رہا ہوں. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. شاعر کہتا ہے درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں. لبیک یا حسین، بلند صلوات محمد و آل محمد. بات تھوڑی سی آگے جائے. عزیزان گرامی، نبی مکرم نے کامیاب ترین تاریخ کی شخصیت، ایک عیسائی تجزیہ نگار شخصیت پر تبصرے کرنے والا 100 کامیاب شخصیات پر کتاب لکھتا ہے. خود جن کا سب سے پہلا نمبر ہے وہ ہمارے نبی ہیں. کامیاب شخصیت کے زندگی کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا اصول، کسی بھی کامیاب شخصیت کو اگر آپ کو اور مجھے ناپنا تولنا ہے، ڈھونڈنا ہے کہ کون کامیاب رہے گا، کون کامیاب ہے، اس کی سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ دیکھا جائے اس کا اس کے رب کے ساتھ کیسا تعلق ہے. ساری دنیا کے لیے تو اس کے پاس ٹائم ہے، مگر اپنے اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو یہ انسان کامیاب. بندگی میں وہ اپنے رب کے ساتھ کتنا گہرا تعلق رکھتا ہے، یہ اس کی کامیابی کا پہلا اصول ہے. جی بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ سال میں 2 رکعت نماز جو عید کی ہوتی ہے وہ بھی مسجد کا دروازہ چھو کے آ جاتے ہیں. اور وہ بھی شاید اس وجہ سے چھو کے آ جاتے ہیں کہ بیگم صاحبہ سوئیاں جب تک نہیں کھلائیں گی جب تک نماز نہیں پڑھ کر آئیں گے. بھائی کیا ہوا، اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ کہنا ہوا ہے مسجد سے. اب وہ اگر سمجھدار بیگم ہوتی ہے نا، پوچھتی ہیں مولانا نے خطبہ کیا دیا. اب خطبہ تو وہ بتائے نا جو سن کر آیا ہے. بعض لوگ سال کی 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھتے، اور بعض لوگ آدھی رات میں ایک سجدہ مکمل کرتے ہیں. اسے سال بھر میں نماز میں مزہ نہیں آ رہا اور ایسے ہر رات میں نماز میں مزہ آ رہا ہے. تو مسئلہ نماز کا نہیں ہے، اس کی بیماری کا ہے. توجہ ہے. عبدیت، اللہ کے ساتھ بندے کا جو تعلق ہے، اگر کامیاب انسان ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کتنا گہرا ہے. بھائی نمازیوں سے بات کر رہا ہوں، پریشان کیوں رہے ہو؟ ماشاءاللہ سارے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو آپ کی حمایت میں بات کر رہا ہوں. رب کے ساتھ تعلق. دوسرا کسی کی کامیاب شخصیت کا یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ وہ گھر والوں کے ساتھ کیسا تھا. سارے جہان کے لیے تو یہ اچھے اخلاق کے ہیں، مگر بیگم صاحبہ کے اوپر یہ جلاد ہیں. بہن بیٹیاں ان کے آنے پہ گھبرا جاتی ہیں کہ گھر میں آ گئے ہیں، خاموش رہنا، کسی کی آواز نہ نکلنے پائے. تو یہ انسان کامیاب انسان نہیں ہے جو گھر والوں پر ہی عذاب بن کر روزانہ اترتا ہو. لیکن جس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہوں، اس کے آنے کا انتظار کرتے ہوں، اس کے لیے تیاری کرتے ہوں، وہ کامیاب انسان ہے. توجہ چاہوں گا، جلدی میں گنوا رہا ہوں، پھر مجھے نتیجہ دینا ہے. تیسرا عنوان کسی کی کامیاب شخصیت کا یہ ہے کہ دیکھا جائے گا، توجہ، دیکھا جائے گا وہ دوستوں کے ساتھ اور دشمنوں کے ساتھ کیسا ہے. اگر دوستوں کے ساتھ اچھا ہے اور دشمنوں کے ساتھ برا ہے تو وہ بھی کامیاب نہیں ہے. اسے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا ہونا ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا ہونا ہے. اچھا یہ کیسے ممکن ہوگا کہ کوئی دوستوں کے ساتھ بھی اچھا ہو اور دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا ہو؟ دوستوں کے ساتھ اچھا ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، میں اس کی تشریح نہیں کر رہا. لیکن دشمنوں کے ساتھ اچھا کیسے ہوگا؟ دشمنوں کے ساتھ اچھا وہ شخص ہوتا ہے جو دشمن کو نہ مارتا ہو، دشمنی کو مارتا ہو. بھائی میں اور لفظوں کو بہتر کرتا ہوں. خبردار، کبھی بھی مریض سے نفرت نہیں کی جاتی، مرض سے نفرت کی جاتی ہے. ڈاکٹر اگر مریض سے نفرت کرنے بیٹھ گیا تو پھر کرنے گئے تھے. ان سب کو مولا علی نے مسلمان کیا، اور پھر جب مسلمان علی نے کر لیا، تو جب علی نے مسلمان کیا تو ان کا گھڑا تو پتا ہے نا کس گھڑے سے پانی پیتے ہیں یہ. تو پھر آپ کے سامنے ہے سارا معاملہ. جی دشمن کے ساتھ کیسا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، یہ تیسرا اصول ہے.
چوتھا اصول شخصیت یہ ہے کہ وہ جب جا رہا تھا، جب مر رہا تھا، جب رحلت ہو رہی تھی اس کی، جب اپنی دنیا کو چھوڑ رہا تھا، جب اس کی زندگی تمام ہو رہی تھی، تو اس نے اپنے بعد والوں کے لیے کوئی انتظام، کوئی اہتمام، کوئی پیغام، کوئی میراث چھوڑی؟ یا بعد والوں کا اس کو کوئی خیال ہی نہیں تھا؟ جی یہ 4 موٹے موٹے اصول ہیں۔ اب ذرا صفحہ پلٹیے، میں اپنے اصلی مضمون پہ آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی مکرم تاریخ کی سب سے بلند شخصیت، ان کا اپنے رب کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا، میں ایک جملے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی کا اپنے اللہ کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا، ساری دنیا سے اللہ چاہتا ہے کہ وہ بستر چھوڑیں اور مصلے پر آ جائیں۔ ساری دنیا سے اللہ چاہتا ہے کہ وہ آرام چھوڑیں اور عبادت کریں، لیکن اپنے نبی سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے میرے مصطفیٰ کبھی بستر پہ بھی چلے جائے گا۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اے میرے مصطفیٰ کبھی تمہارے تو پیروں پہ ورم آ گیا، تم جب میری بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہو تو کھڑے ہو کے تمہارے پیروں پہ ورم آ گیا، مجھ سے تمہارے پیروں کا ورم دیکھا نہیں جاتا، کچھ آرام بھی کر لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، رب سے بندے کا تعلق، اور بندہ بھی ہو تو مصطفیٰ ہو، کیسا گہرا تعلق ہے۔ دنیا پہچانی جاتی ہے اپنے رب کے ذریعے سے، اور رب پہچانا جاتا ہے مصطفیٰ کے ذریعے سے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بات آگے بڑھے، گھر والوں کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ اللہ اکبر، گھر والوں کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ اچھا، ایک صاحب کہنے لگے صاحب اگر حسنین شانوں پہ نہیں بیٹھتے تو پھر کون بیٹھتا؟ اگر اپنی بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تو پھر کس کے لیے کھڑے ہوتے؟ نبی مکرم نے حسنین علیہ السلام کو شانوں پر اس لیے نہیں بٹھایا کہ نواسے تھے، اس لیے بٹھایا کہ حکم الہی تھا۔ نبی کی جیسے اللہ پہنچانے کی ذمہ داری ہے نا، تھک گئے آپ میری باتوں سے، جیسے نبی کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اللہ پہنچائیں، ایسے ہی رسالت کی ذمہ داری ہے کہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جائیں، سیدہ کے لیے کھڑا ہونا یہ نبوی اور رسالت کا فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ یہ نبی اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ فاطمہ آ رہی ہے۔ ہاں اچھا، اب یہ تو کمال ہے نا کہ جس کے لیے اللہ کا حکم آیا ہے وہ نبی کے نواسے بھی ہیں، وہ نبی کی بیٹی بھی ہیں، وہ نبی کا بھائی علی بھی ہے۔ مولا حسن اور حسین سے بچپنے کی کیفیت، اب گھر والوں کے ساتھ تعلق۔ فرماتے تھے حسن حسین کشتی لڑو، کبھی کشتی کا مقابلہ کرواتے تھے، کبھی آپ کو تیراکی کا مقابلہ کرواتے تھے۔ یہ بچوں کی تربیت کا بڑا پیغام ہے سرکار کی سیرت میں کہ اپنے بچوں کو کس طرح سے تمہیں آگے لے کے چلنا ہے۔ جو حیثیت والے لوگ ہیں وہ علاقے کے اندر کھیلوں کے جو انتظامات ہیں انہیں کرنا چاہیے، یہ سنت نبی ہے۔ ایک دن ایسے کشتی، الخطرۃ من بحار فضائل النبی والعطرہ، علامہ مستنبط نے اس کتاب کے اندر یہ روایت لکھی ہے۔ ایک دن فرمایا حسنین سے کہ کشتی لڑو، تو دونوں بھائی کشتی لڑ رہے تھے، تو کچھ دیر کے بعد نبی مکرم کی آواز آئی، بیٹا حسین ادھر سے آؤ، بیٹا حسین ذرا دیکھو حسن آ رہے ہیں۔ تو سیدہ نے آواز دے کر کہا بابا آپ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں، حسن کا نہیں دے رہے۔ تو فرمانے لگے بہت دیر سے جبریل حسن کا ساتھ دے رہے تھے، تب میں نے حسین کا ساتھ دینا شروع کیا۔ ان کے تو کھیل میں بھی فضائل ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے؟ یہ کامیاب ترین شخصیت گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ گھر میں آ رہے ہیں تو سب لپٹ رہے ہیں، سب پیار کر رہے ہیں بچے۔ فرمایا فاطمہ ایتینی بالکسائل یمنی، مجھے چادر یمنی لا کے دے دو، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ بدن میں ضعف تھا، جسم میں ضعف نہیں تھا۔ جسم میں سر شامل ہے، بدن میں سر شامل نہیں ہے۔ خبردار نبی کے ذہن پہ شک کرنے والوں،
نبی مکرم کے ذہن پر کبھی ضعف نہیں آتا. بہت خوب. فرمایا مجھے چادر لا دو، یہ چادر اوڑھ لوں، میرے بدن میں ضعف ہے، میرے بدن میں ضعف ہے. سیدہ نے چادر دی، آپ نے چادر لے لی. کچھ دیر کے بعد امام حسن آئے. اماں، نانا کی خوشبو آ رہی ہے. سیدہ پر فرماتی نا کہ بیٹا آرام کر رہے ہیں. فرمایا چادر کے نیچے ہیں تمہارے نانا. امام حسن نے بھی وہاں جا کے سلام کیا. سرکار نے بھی جواب دیا میں چادر میں آ جاؤں؟ فرمایا فوراً چادر میں آ جاؤ، آرام کرنے آئے تھے نا. کچھ دیر کے بعد امام حسین تشریف لائے. اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. اچھا جو حدیث قصہ میں جملے ہیں وہی بولوں گا میں. امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بھائی حسن کی خوشبو بھی آ رہی ہے. امام حسین نے فرمایا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. بی بی نے یہ فرمایا کہ تمہارے نانا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر میں ہیں. امام حسین نے اس لیے امام حسن کا علیحدہ سے ذکر نہیں کیا کہ یہ دو خوشبوئیں کب ہیں. یہ تو ایک ہی خوشبو ہے نا. فرمایا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا چادر میں تمہارے بھائی کے ساتھ تمہارے نانا ہیں. فرماتی نا بی بی کے آرام کرنے آئے ہیں، کچھ دیر آرام کرنے دو. مگر فرمایا چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں. جا کے سلام کیا، نانا میں بھی آ جاؤں؟ نبی نے چادر میں لے لیا. جی چلیں، فرض محال کو فرض کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. نقل کفر نباشد، فرض محال کو فرض کر رہے ہیں کہ یہ تو بچے تھے، کم سن تھے. امام مولا علی تشریف لا رہے ہیں، وہ تو بڑے ہیں نا. فرما رہے ہیں مجھے رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا دونوں شہزادوں کے ساتھ نبی میرے بابا چادر میں ہیں. فرماتی نا کہ آرام کر رہے ہیں، آرام کرنے دیں. انہوں نے بھی جا کے سلام کیا میں چادر میں آ جاؤں؟ دنیا میں کہیں رائج ہے ایسا کہ گھر کا بڑا اگر چادر لے کے آرام کر رہا ہو تو گھر کے افراد چادر کے نیچے ساتھ چلے جائیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اور گھر ہے اور گھر اور ہے. فرمایا میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ نبی نے فرمایا چادر میں آ جاؤ. اچھا چلیں فرض محال کو پھر فرض کرتے ہیں کہ ان تین ہستیوں کو معاذ اللہ نہیں پتا تھا جناب زہرا کو اس سے تو چادر مانگی تھی. بڑی گردن ہلا دو بھائی تھوڑی سی. مجھے واللہ پنجابی آتی تو میں پنجابی میں خطاب کرتا مگر آپ سیکھ لوں. ضرورت بن رہی ہے تھوڑی سی. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. سیدہ نے آ کے کہا بابا میں چادر میں آ جاؤں؟ نبی مکرم نے فرمایا کہ چادر میں آ جاؤ. اب سوال یہ ہے کہ آرام کرنے آئے تھے یہ سب افراد، کیوں چادر میں آئے؟ جواب دے دوں؟ جواب یہ ہے کہ ضعف بدن نبوت اجزائے نبوت سے دور ہوگا. لہذا نبی نے جب سیدہ کو چادر میں لے لیا تو بی بی نے کیا فرمایا؟ فلم اکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے. یعنی جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں تو اجزاء ہوتے ہیں، ایک جگہ آ جائیں تو یہ کامل ہو جاتا ہے. گھر والوں کے ساتھ نبی کا تعلق کیسا ہے؟ گھر والوں کے ساتھ نبی کا تعلق کیسا ہے؟ جی یہ ہے دوسرا عنوان. اور تیسرا عنوان یہ ہے کہ دشمنوں اور دوستوں کے ساتھ کیسے ہیں. دشمنوں کے ساتھ تو سرکار ایسے ہیں کہ جنہوں نے پتھر مارے، جنہوں نے تانے دیے، جنہوں نے بے ادبیاں کی، جب انہیں فتح مکہ کے موقع پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا کیا، لائن سے انہیں باندھ کر کھڑا کیا ہوا تھا، تو سرکار نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو مکے میں اذیتیں پہنچائی. تو حضرت نے فرمایا ان کی رسی چھوڑو، ان کے ہاتھ کھولو. جب ان کے ہاتھ کھل گئے تو فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. دشمنوں کے ساتھ ایسے ہیں. یہ لفظ تو آپ کو آشنا ہے نا کہ انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. یہ لفظ اتنا مانوس ہے، یہ لفظ اتنا مانوس ہے کہ مولا کائنات کو جب شام سے خط آیا نا کہ میں بھی بڑے باپ کی اولاد، آپ بھی بڑے باپ کی اولاد، میرے اور آپ کے درمیان جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، تو مولا نے نثر کے خط کو نظم میں جواب دیا. مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ دیر ہو رہی ہے، میں جلدی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. میرے مولا علی نے نظم میں جواب دیا. وہاں سے کیا خط آیا کہ میں بھی بڑے باپ کی اولاد، اپنے دادا کا نام لیا، پھر اپنے بابا کا نام لیا، پھر کہا کہ آپ کے دادا بھی بڑے تھے، آپ کے بابا بھی بہت بڑے تھے، ہم بڑے ماں باپ کی اولاد ہیں، ہمیں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت نے جواب لکھا
اب وہ کوئی 18 شعر ہیں جو حضرت نے جواب میں لکھے. میں دیکھیں 2-3 سنا دیتا ہوں آپ کو. مولا علی کے اپنے اشعار. مولا فرماتے ہیں تم مجھے اپنے ساتھ مقایسہ کر رہے ہو. سبقتکم الی الاسلام ترا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا محافظ ہوں. سبق سبقتکم، شکریہ شکریہ، سبقتکم الی الاسلام ترا، تم میں سے کسی کا. اب دوسرے مصرے پر تو میرا مجمع یقیناً معراج پہ چلا جائے گا. مولا علی کا پہلا مصرع یہ تھا کہ تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا محافظ تھا. وَمُقِرًّا بِالنَّبُوَّةِ بَطْنَ أُمِّي، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں دنیا میں آنے کے بعد گنتیوں میں آ کر مومن ہونے والے اور ہیں. میں ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا کہ میں نبی کا کلمہ پڑھتا تھا. یہ میرے مولا کے جواب کا پہلا شعر ہے اور آپ کی سماعتیں ولائی ہیں، لہذا میں دوسرا شعر بھی سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں وَجَعْفَرًا الَّذِي يَزْهَا وَيَمْسَا يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ ابن امی، اور وہ جعفر طیار جو صبح شام جنت میں پرواز کرتا ہے وہ میرا ماجایا ہے، وہ میرا بھائی ہے. بھائی آپ کی عنایات کا میں ممنون ہوں. تیسرا شعر اور سنا رہا ہوں مولا علی کا. مولا فرماتے ہیں سنو وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا، نہیں توجہ بڑھائیں گے اپنی. مولا فرماتے ہیں وہ بنت محمد سکنا و عرسا، نبی کی دختر میری راحت جان ہے. مسوط لحمها بلحمی و دمی، میرا خون اور میرا گوشت اس کا خون ہے، اس کا گوشت ہے. بھائی ایک اور شعر سنانے جا رہا ہوں جس شعر پر میں کہتا ہوں اب تک کے جتنے تینوں اشعار سنائے نا مولا علی کے، ان تمام اشعار پر ایک اپنا حسن رکھنے والے 2 مصرے ہیں. وہ فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا، میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. سبحان اللہ. میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ. سبحان اللہ. بس کیا خوبصورت تعبیر ہے. میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. حسن و حسین نبی کے بیٹے ہیں، میں ان کا باپ ہوں. فمن منکم، وہ آخری مصرع جو اس پورے خط کا جواب ہے. فرماتے ہیں فمن منکم سہم کا سہمی، تم میں سے کون ہے جو میرے برابر آ کے پرواز کرے. دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو علی کے برابر میں آ کے پرواز کرے. فرماتے ہیں خبردار لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامه، اس امت کے کسی فرد کو بھی آل محمد کے برابر میں مت بٹھانا. اس کے بعد والا جملہ مولا علی کا فرمان ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے. خبردار آل محمد کے برابر میں امت کے کسی فرد کو بھی نہ بٹھانا. کیفا یسوا من جرت نعمتہم، یہ مولا علی کے فقرے ہیں. فرماتے ہیں وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہو. جو اہل بیت کے ٹکڑے دنیا کھاتی ہے وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں. نبی کے گھر والوں کے بارے میں بات ہو تو میں اور آپ ساری زندگی بولتے رہے تو مضمون مکمل نہیں ہوگا. دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے، اپنوں کے. جی حضور. اب یہ آپ سمجھیں گے کیا کہا ہے انہوں نے. زمینداروں کی زبان ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد وآلہ۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ دشمنوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ جی مولا علی نے اس خط کے جواب میں ایک جملہ اور لکھا۔ مولانا نے فرمایا تم کہہ رہے ہو میں اور تم برابر ہیں، تم اور میں برابر ہیں، تو نہ تم انصار میں سے ہو نہ مہاجرین میں سے ہو، تم تو بنو الطلقاء ہو، تم تو آزاد شدگان ہو۔ نہیں بھائی، اس سے زیادہ مجھے کھول کے پڑھنے کی اجازت ضرورت نہیں ہے۔ نہ تم مہاجرین میں سے ہو نہ تم انصار میں سے ہو، تم تو بنو الطلقاء ہو، آزاد شدگان ہو۔ آزاد شدگان کیسے برابر ہو سکتے ہیں ان کے جنہوں نے قربانیاں دی ہوں؟ یہ مولا علی کے فقرے ہیں، اور میں دعا دیتا ہوں ایک سنی عالم دین کو، جناب ظہور احمد فیضی صاحب، لاہور کے رہنے والے ہیں، اہل سنت عالم ہیں، ابھی بقید حیات ہیں، اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے، اتفاق سے ہیں بھی سرائی کی زبان وہ۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے الصحابہ والطلقاء، صحابہ اور ہیں طلقاء اور ہیں۔ جب سے صحابہ کے ساتھ طلقاء کو مخلوط کیا گیا ہے نا، امت میں فتنے شروع ہو گئے۔ صحابہ کا تو بڑا احترام ہے، تم نے صحابہ کے ساتھ آزاد شدگان کو کیوں ملا لیا؟ بھائی میں اس سے زیادہ اور کیا بات کروں؟ تو آزاد شدگان تو آزاد صحابی تو ہے ہی نہیں وہ۔ دشمنوں کے ساتھ نبی کیسے تھے، اپنوں کے ساتھ سرکار کیسے تھے؟ جی صحابہ کرام میں کسی کو بھی سرکار دو جہاں، اپنوں میں دوستوں کی بات کر رہا ہوں، کسی کو بھی سرکار دو جہاں نے جو پیار دیا ہے، جو محبت دی ہے، جو چاہا ہے کہ ان سے میرا تعلق گہرا رہے، اس کا محور علی کی ذات کو قرار دیا ہے۔ میرے صحابی مضبوط رہیں، علی کے گویا جیسے بلا تشبیہ چکی کے دو جو پتھر ہوتے ہیں ان کے بیچ میں ایک چوب ہوتی ہے، تو امت کے لیے علی کو چوب بنا دیا کہ اس کے بغیر امت آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ نبی مکرم کا دشمنوں اور چاہنے والوں کے ساتھ، اور سرکار دو جہاں کا جو چوتھا عنوان ہے سیرت کا، وہ یہ ہے کہ اپنے بعد کیا انتظام کر کے گئے، جب دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا چھوڑ کر گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے، اور جب سیدہ نے آ کر کہا کہ مجھے باغ دے دو تو کہنے لگے یہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے۔ یعنی جو نبی اللہ اکبر، بھائی دیکھیں میں اس ممبر سے اپنے عقائد کا اگر دفاع نہ کروں تو پھر میرا کیا فائدہ ہے؟ ہاں یہ میرا ہنر ہے کہ بات بھی ہو جائے اور دل آزاری بھی نہ ہو، بات منتقل بھی ہو جائے، بات کو ہم سمجھا بھی دیں۔ سرکار دو جہاں اپنے بات کو چھوڑ کر گئے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، اے میرے حبیب تم میں سے جب کسی پر بھی موت ظاہر ہونے لگے اور تم خیر چھوڑ رہے ہو تو وصیت ضرور کرو۔ نہیں میری بات نہیں گئی، یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے۔ اے میرے حبیب تم میں سے کوئی اگر دنیا سے جا رہا ہو اور موت ظاہر ہونے لگے اور کچھ چھوڑ رہا ہو، خیر چھوڑ رہا ہو، تو اس کے بارے میں وصیت ضرور کرے۔ یعنی امت کو تو حکم یہ ہے کہ اگر ایک آنا بھی چھوڑ کر جا رہے ہو تو وصیت کرو۔ نبی اتنا بڑا دین چھوڑ کر جا رہے ہیں، نبی قرآن چھوڑ کر جا رہے ہیں، نبی اللہ کا پیغام شریعت چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو کیا نبی نے وصیت نہیں کی ہوگی؟ نبی وصیت ہی تو کر رہے تھے جو کاغذ اور قلم مانگا تھا۔ اور کیا تھا؟ سرکار دو جہاں وصیت ہی تو کر رہے تھے کہ مجھے کاغذ اور قلم لا دو۔ تو لاہور کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کاغذ اور قلم تو علی کے پاس ہوتا تھا، یہ شیعہ ناراض کسی اور سے کیوں ہوتے ہیں؟ کاغذ اور قلم تو علی کے پاس ہوتا تھا۔ تو ہم نے انہیں ایک جواب 4-6 جواب دیے تھے، ایک جواب ابھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔
ہم نے انہیں جواب یہ دیا کہ کاغذ اور قلم علی کے پاس ہوتا تھا تو کہہ کوئی اور کیوں رہا تھا کہ ہمیں قرآن کافی ہے؟ علی کو دینے دیتے نا، علی مولا کو دینے دیتے نا قلم. نبی مانگ رہے قلم دے دو، کاغذ دے دو، یہ کہہ رہے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے. تو آپ خاموش رہتے تو علی لے آتے کاغذ اور قلم. لیکن جب اس جملے پر سرکار کو گرانی آئی، سرکار خفا ہوئے، سرکار ناراض ہوئے اور تکرار بڑھنے لگی کہ نہیں قلم دے دو، وہ کہہ رہے نہیں دو. یہاں تک بات گئی ہے. دو گروہ ہو گئے، دو ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، دونوں گروہ کے لوگ مخلوط تھے. آدھے کہنے لگے قلم دو، نبی مانگ رہے ہیں، اور آدھے کہہ رہے تھے نہیں دو. آپس میں لڑنے لگے. نبی نے فرمایا سب نکل جاؤ. قوموا انی، جو نبی کے جملے ہیں وہ یہ ہیں، قوموا انی، میرے پاس سے چلے جاؤ. جو آخری وقت میں نبی کو چھوڑ گئے ہوں. مجھے تو دیکھنا یہ ہے کہ کس نے غسل دیا، کس نے کفن پہنایا، کس نے نبی کو قبر کے حوالے کیا. وہ معیار ہے ہمارے لیے. بھائی اس سے زیادہ اور روشن اپنا موقف کیا بیان کروں گا. بہت واضح بات ہے کہ ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں مگر اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں. بہت روشن عقیدہ ہے ہمارا. ہم اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں مگر احترام سب کا کرتے ہیں. کسی کی بے احترامی جائز نہیں ہے، مگر مسئلہ بے احترامی کا ہے ہی نہیں ہے، اطاعت کا ہے. ایک ہاسپٹل میں 4 ڈاکٹر ہوتے ہیں، آپ چاروں کو دکھاتے ہیں؟ آپ ڈھونڈتے ہیں نا کہ بہتر کون ہے. آپ 4 ڈاکٹروں میں ایک ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں. تو کیا جس سے آپ جا کر دوا لے رہے ہیں، جس سے آپ دوا لے رہے ہیں اور جس سے نہیں لے رہے، تو کیا جس سے نہیں لے رہے آپ اس کی بے احترامی کر رہے ہیں؟ یہ بے احترامی تو نہیں ہے. تھوڑا گردن ہلا دو، بات جاری ہے تو. بھائی ہر جگہ ایک ہی آواز، ہر جگہ ایک ہی پکار کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے. ہم بھی تو 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ مانا چاہیے. نبی اپنے بعد اہل بیت اور قرآن دے کر گئے. میں نے جو آیت پڑھی تھی وہاں پر میں آپ کو لے آیا. نبی اکیلا قرآن دے کر نہیں گئے، نبی اہل بیت کے ساتھ قرآن کو دے کے گئے. جتنا مجھے نبی کے کہنے پہ یقین ہے نا کہ اللہ ہے، اتنا ہی مجھے یقین ہونا چاہیے کہ قرآن اکیلا نہیں رہتا. لن یفترقا، نبی نے جب کہہ دیا کہ یہ دونوں علیحدہ ہوں گے ہی نہیں. عربی گرامر جاننے والے تشریف فرما ہے، مجلس سنیں گے، سن رہے ہیں. یہ جو ان لن کے ازن، یہ جو حروف ناصبہ ہیں، مولانا تشریف فرما ہے، یہ جو حروف ناصبہ ہیں یہ اگر فعل پر آ جائیں تو نفی ابد کا پیغام پہنچاتے ہیں. ہرگز، لن ترانی، اے موسیٰ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ترجمے میں آئے گا ہرگز. نبی نے فرمایا لن یفترقا، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے قرآن اور اہل بیت. تو جب نبی نے کہہ دیا کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے تو آج قرآن کا ہونا بتاتا ہے اہل بیت بھی ہیں. بھائی مجھے معاف کیجئے گا، مجھے تاخیر ہو رہی ہے، یعنی میں آپ کو بہت دیر سے بٹھائے ہوئے ہوں. بڑی عنایت. آپ شادیوں میں جاتے ہیں، گردن ہلائیے، جاتے ہیں نا آپ شادیوں میں جاتے ہیں. مہذب خاندان جو ہوتے ہیں وہ مکس گیدرنگ نہیں کرتے. جو تہذیب یافتہ لوگ ہوتے ہیں، جو خاص طور پہ سادات
باکردار لوگ مکس گیدرنگ نہیں کرتے. ٹھیک، ممکن ہے ابھی کوئی بچہ کہے اس وقت کیا ہو رہا ہے، تو یہ مکس گیدرنگ نہیں ہو رہی، یہ ساری حجاب میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ مکس گیدرنگ نہیں ہو رہی، یہ ایسا ہی ہو رہا ہے جیسے کربلا میں اور مکے میں ہوتا ہے. اگر مکے میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے تو پھر یہاں بھی ہو رہی ہے. اس معنی میں تو ہو رہی ہے کہ مجلس میں دونوں آئے ہوئے ہیں. اس معنی میں ہو رہی ہے کہ بیویاں بھی، خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، مرد بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن حجاب سے ہیں، معاذ اللہ خدا نخواستہ میک اپ بن سور کے نہیں آئی ہیں، عزاداری میں آئی ہیں. ٹھیک ہے، تو مہذب خاندان شادیوں میں مکس گیدرنگ نہیں کرتے. قناعت لگی ہوئی ہوتی ہے، دلہن عورتوں میں بیٹھی ہوتی ہے، دولہا مردوں میں بیٹھا ہوتا ہے. مگر کیونکہ شادی دولہا اور دلہن کے تعلق کو کہتے ہیں، تو مرد سارے دولہا کو دیکھ دیکھ کر یقین رکھتے ہیں کہ دلہن بھی ہے، اگرچہ انہوں نے دیکھی نہ ہو. اور عورتیں دلہن کو دیکھ دیکھ کر یقین رکھتی ہیں کہ دولہا بھی ہے، چاہے انہوں نے دولہا کو دیکھا نہ ہو. جب نبی نے کہہ دیا قرآن اور اہل بیت علیحدہ نہیں ہوں گے، تو ہماری مسجدوں میں اور گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے تو مانو مہدی بھی ہے. اگر مجھے نظر نہیں آ رہے تو قرآن کا ہونا بتا رہا ہے کہ پردے میں ہے. اور جب پردے سے باہر آئیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کپڑے کا پردہ ہے. ہم اپنے امام کو حاضر مانتے ہیں، ظاہر نہیں مانتے. حاضر اور ہوتا ہے، ظاہر اور ہوتا ہے. ہمارے امام حاضر ہیں. ہمارے اسماعیلی برادران ہم پر ایک تانا لگاتے ہیں کہ ہمارے تو آغا خان حاضر ہیں، امام شیعوں کے امام حاضر کیوں نہیں ہے. میں انہیں جواب دے رہا ہوں، ہمارے امام حاضر ہیں. حاضر اور ہوتا ہے، ظاہر اور ہوتا ہے. اتنا بڑا مجمع میرے سامنے حاضر ہے یا نہیں؟ مگر سب مجھ میں ظاہر نہیں ہے. بھائی مجمع میں ہی برابر میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے پہ حاضر ہیں، مگر ایک دوسرے پہ ظاہر نہیں ہے. حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے. جب ہم ایک دوسرے کو پہچاننے لگتے ہیں تو یہ ظاہر ہو جاتے ہیں. ہمارے امام ہماری شادیوں میں آتے ہیں، ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، ہمارے جنازوں میں آتے ہیں. ہمارے امام حاضر ہیں. جس دن پہچاننے لگیں گے ظاہر ہو جائیں گے. ہمارے درمیان موجود ہیں. اور خاص طور پر میرے محترم سننے والوں، میں شاہ صاحبان سے کہوں گا، یہ 154واں جلسہ ہے مجلس اعزا کا. یہ 154واں یعنی 154 سالہ پرانی مجلس اس خطے کی. اس کی روحانیت ہی کچھ اور ہے. میں نے بہت سے لوگوں سے اس کی کرامتیں سنی ہیں. یہاں آنے والوں میں خاص جذبہ ہوتا ہے، جی خاص جذبہ ہوتا ہے. یہ بزرگوں کی رکھی ہوئی بنیادیں اور آبا و اجداد سے چلے آ رہے ہیں. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کوئی کہتا ہے میں چوتھی نسل سے آ رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں تیسری نسل سے آ رہا ہوں. میرے پردادا بھی آتے تھے، میرے ابا بھی آتے تھے، میرے دادا بھی آتے تھے، میں بھی آ رہا ہوں. اور یہ فرق بھی نہیں ہے کہ آنے والا کس مسلک سے ہے. یہ تو کریموں کا دروازہ ہے نا. تو جو بھی ضرورت مند ہے وہ آئے گا. مگر ضرورت مند بھی مختلف ہوتے ہیں. کچھ وقتی، عارضی، مادی چیزیں مانگتے ہیں، کچھ اصلی بنیادی چیزیں مانگتے ہیں، کچھ پروموشن، ترقیاں مانگتے ہیں کہ میرا گریڈ بڑھ جائے، میری تنخواہ بڑھ جائے. یہ بھی مانگنے والے ہی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ مجھے امام کی زیارت ہو جائے. کچھ کہتے ہیں کہ میں مجلس میں اس لیے جا رہا ہوں کہ سیدہ مجھ سے راضی ہو جائے. کچھ اس نیت سے آتے ہیں کہ میں مجلس میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں جانے پر آنکھوں میں آنسو خوب آتے ہیں، میں رونے جا رہا ہوں. ایسی مجلسوں میں جس کی ہسٹری ہے، جس کے اندر، جس کی در و دیوار میں ذاکرین کی آوازیں محفوظ ہیں. جی میں نے ایک اللہ کے ولی عالم کو دیکھا، وہ امام بارگاہ میں ایک خاص جگہ پر بیٹھتے تھے، آخر میں کونے میں. اب سب ہاتھ جوڑ جوڑ کے، بزرگ ہیں، مجتہد ہیں، عالم ہیں، آپ حضور وہاں جائیے کہ نہیں میں یہیں بیٹھوں گا. جب کسی نے پوچھا کہ آخر آپ یہیں کیوں بیٹھتے ہیں، کہہ لیں یہ کونا پرانا ہے.
یہ امام بارگاہ جو کونا ہے نا، یہ پرانا ہے، اور اس امام بارگاہ کو 200 سال سے مجلسیں سنتے ہوئے ہو گئے، تو یہ دیواریں نئی ہو گئی ہیں، اس دیوار نے زیادہ ذکر سنا ہے۔ جی یہاں تک ہے مسئلہ۔ تو روحانیت ان مجلسوں کی، اس مجلس کی قدمت کی وجہ سے، قدیمی ہونے کی وجہ سے اور روحانیت ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں شاہ صاحب آنکھوں میں آنسو ہیں، گزارش کروں آپ سے کہ میرے ساتھ کربلا چلو۔ ہمارا بدن تو یہاں شیر گڑھ میں ہے، مگر کچھ دیر کے لیے اپنی روحوں کو، اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلو۔ کربلا میں زہرا کا لال لاشیں اٹھا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں، اور جسے رونا نہ آ رہا ہو اللہ سے آنسو مانگے۔ سیدہ کا بچہ صبح سے عصر تک لاشیں اٹھاتا رہا۔ عزادارو، میرے مولا نے سارے لاشیں خود اٹھائے، حتی غلاموں کے لاشیں بھی خود اٹھائے۔ مولا کی خدمت کرنے والے خاندان کے نوکروں کے لاشیں بھی خود اٹھائے، اور اگر کوئی بڑھ کر کہتا تھا نا مولا یہ غلام ہے، تو فرماتے تھے میرا مہمان ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، آپ کی آوازیں مولا کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں یہ میرے مہمان ہیں۔ حتیٰ جب جناب حر کے بیٹے کا لاشا، ہاں حق ہے ایسے ہی رونے کا، میرے مولا نے حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا نا، تو حر نے آگے بڑھ کر کہا مولا یہ غلام زادہ ہے۔ فرمایا حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ رونا اس بات کا ہے جب علی اکبر کی میت اٹھا رہے۔ کون تھا جو میرے مولا حسین سے بڑھ کے کہتا اجرکم اللہ؟ مگر عزادارو یہ مسئلہ میرے لیے بھی حل شدہ نہیں تھا۔ میں سوچتا تھا کہ امام نے لاشا کیسے اٹھایا ہوگا۔ واحد علی اکبر کا لاشا ہے، جب امام نے اٹھانا چاہا نا تو برابر سے ایک بی بی کے سلام کی آواز۔ امام نے مڑ کر دیکھا تو بہن زینب کھڑی ہے، آواز دے رہی ہے بھیا یہ لاشا زینب اٹھائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ عزادارو لاشیں تو امام نے سارے اٹھائے ہیں، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے نا اتنا ہی اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور کائنات میں حسین سے بڑا انسان اکمل کوئی نہیں ہے۔ میرے مولا نے 4 لاشیں اٹھائے ایسے جن کے اٹھانے پہ رو رہے تھے۔ ایک لاشا قاسم کا لاشا، مجلس میں جوان بچوں کی مائیں بھی بیٹھی ہیں نا، جناب ام فروہ کو سلام کریں۔ حضرت قاسم کا لاشا، شاہ صاحب یہاں سارے عزادار، پرانے عزادار بیٹھے ہیں، میں ممبر کی زبان کا ایک جملہ کہوں گا۔ حضرت قاسم کا لاشا واحد لاشا ہے جو ایک جگہ سے نہیں ملا۔ جگہ جگہ سے میرے مولا نے ٹکڑے اٹھائے، بہت روئے حسین مولا قاسم کے لاشے پر۔ دوسرے لاشے کا نام سنیں گے جس پر امام کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے، وہ لاشا عباس کا لاشا، غازی عباس کا لاشا، جنہیں رونا نہیں آ رہا برابر والوں کو دیکھ کر اللہ سے آنسو مانگیں گے۔ تیسرے لاشے کا نام بتاؤں، وہ لاشا علی اکبر کا لاشا، بہت گریہ کر لیا، بہت گریہ کر لیا۔ چوتھے لاشے کا نام بتاؤں، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لہ۔ حسین نے علی اصغر کا لاشا قبر کے حوالے کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔